مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں میں اضافہ کر لیتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سبھی سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ انسان کی اچھی نیت پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہوتا ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب چیز ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے، تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ اس سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم خود ہو۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنا زیادہ ہوتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی رہو مخلص رہو، کیونکہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بناؤ۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے، بس تم صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ رب سے مانگ کر تو دیکھو، ایک وہی ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں، آپ کے رب نے آپ کے لیے بہترین سوچا ہوگا۔
اللہ کا بنایا ہر انسان بہترین ہے، کمی تو لوگوں کی سوچ اور نظروں میں ہے۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ بس تم یقین رکھو، وقت ضرور بدلے گا۔ زندگی کے کچھ امتحان اکیلے ہی دینے پڑتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ اپنے بھی اپنے نہیں رہتے ہیں۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ زندگی کی دوڑ میں سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر پسندیدہ چیز سے آزمائے جا رہے ہو تو بہترین چیز سے نوازے بھی جاؤ گے۔ کسی انسان کی خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ عورت بڑی پیاری چیز ہے، یقین نہ آئے تو اپنی ماں کو دیکھ لو۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ یا اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ اور نماز تو مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں لیکن اپنے اعمال سے نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ بہت مہربان ہے، ورنہ اتنی غلطیوں پر کون معاف کرتا ہے۔ امید ہی نہیں، مجھے تو پورا یقین ہے میرا اللہ ایک دن سب کچھ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ امید اپنے رب سے رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ بے عزتی کا جواب عزت سے دیں، بدلہ نہ لیں، معاف کر دیں، یہی اعلیٰ اخلاق ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے تو مشکلات بھی پیدا نہ کیجیے، ذرا سوچیے اور غور کیجیے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ لوگ چاہیں کتنا بھی برا چاہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر ہر ایک کا ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے امید مت رکھو، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پر دکھتا ہے۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا ہے، بس وہ دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ بدترین منافقت جانتے ہو کیا ہے؟ امیروں سے ہنس کے ملنا
اور غریبوں سے تکبر سے۔ اگر کسی سے بے پناہ محبت ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ شخص آپ کی قسمت میں نہیں ہے۔ یہ دنیا مقافات عمل ہے، جو گڈھا آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں وہ گڈھا آپ کی قبر بھی بن جاتا ہے۔ کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف لفظوں سے آپ کا ذہنی سکون چھین سکے۔ حالات جیسے بھی ہوں، مخلص لوگ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، اور رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ رشتوں کی کتاب کھول کر دیکھ لینا، ماں کا رشتہ سب سے الگ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں بھولتا۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی پر غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ خدا اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے؟ زندگی نے دو باتیں ضرور سکھا دیں، ایک اپنے آپ میں خوش رہنا اور دوسرا اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے رب کی نافرمانیوں میں ضائع نہ کرو۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا، پہلا وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا ہو، یعنی تمہارا باپ، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، یعنی کہ تمہاری ماں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسرا دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ جب کوئی آپ کو ادھورا چھوڑ جاتا ہے تو خدا مکمل کرنے والا پہلے سے بہتر بھیج دیتا ہے۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، ماں کی خدمت کرو، جنت بھی ملے گی۔ بھروسہ اگر خدا پر ہو تو ناکامی کا وقت کبھی نہیں آتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ دیکھنا ایک دن تم آنسو پوچھ کر کہو گے، یا اللہ یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے مانگا تھا۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک دن آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے آج آپ دعا کر رہے ہیں، انشاءاللہ۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ جب راہ خدا چن لیا جائے تب راستے خود ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنا شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے۔